امریکہ کے ایک بار پھر ایران پر حملے، ایرانی جزیرے سیرک اور بندر عباس میں دھماکے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق چابہار اور کنارک میں بھی دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں۔ چابہار کے بعض علاقوں میں بجلی کی فراہمی متاثر۔ ایرانی میڈیا کا کہنا ہے کہ امریکی حملے میں بوش شہر بجلی گھر کو نقصان پہنچا۔ امریکی افواج کی ایران کے خلاف تازہ فضائی کارروائیاں۔ سینٹ کوم کے مطابق تازہ حملوں میں ایران کے تقریباً 90 فوجی اہداف کو نشانہ بنایا۔ فضائی دفاعی نظام، ساحلی نگرانی کے مراکز، میزائل اور ڈرون ذخائر، بحری فوجی صلاحیتیں اور ساحلی علاقوں میں قائم فوجی لاجسٹک انفراسٹرکچر شامل۔ ایران کا امریکی حملوں پر بھرپور جوابی وار۔ کویت اور بحرین میں امریکی فوجی اڈوں پر میزائل اور ڈرون حملے۔ ایرانی سرکاری ٹی وی کے مطابق کیمپ ارفیجان، علی السالم اور بحرین میں جیفری اڈوں پر کو نشانہ بنایا گیا۔ پاسداران انقلاب نے خبردار کیا کہ امریکی حملے دوبارہ ہوئے تو خطے میں دیگر امریکی اڈوں پر بھی کارروائی کی جائے گی۔ ایرانی پاسداران انقلاب کے مطابق امریکی حملوں میں مشہد جانے والے 2 پل بھی نشانہ بنائے گئے، جنہیں ایران نے شہید آیت اللہ علی خامنائی کے جلوس جنازہ کو متاثر کرنے کی کوشش قرار دیا۔ امریکی حملوں میں 3 افراد کے زخمی ہونے کی بھی اطلاعات ہیں۔ مجھے ایران کی سنجیدگی پر شک ہے، یقین نہیں کہ ایران مستقبل میں کسی معاہدے کی پاسداری کرے۔ امریکی صدر ٹرمپ کی میڈیا سے گفتگو۔ بولے، ہم پہلے ہی ایران کے خلاف فوجی فتح حاصل کر چکے۔ ایران کو آج ہم نے بہت بڑا دھچکا دیا۔ تہران ہمارے ساتھ معاہدے کی بھرپور کوشش کر رہا ہے۔ اس سے پہلے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر بیان جاری کرتے ہوئے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ بحری جہازوں پر حملوں کے رد عمل میں ایران پر حملے کیے۔ ایسا دوبارہ ہوا تو نتائج کہیں زیادہ سنگین ہوں گے۔ ایران نے ٹرمپ کی دھمکیوں کے بعد دوبارہ آبنائے ہرمز بند کرنے کی وارننگ جاری کر دی۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ حملہ ہوا تو بھرپور جوابی کارروائی کریں گے، ایک کے بدلے 2 اہداف کو نشانہ بنایا جائے گا۔ ایرانی سپریم لیڈر کے مشیر علی اکبر ولایتی نے کہا کہ دشمن کی کسی بھی مہم جوئی کا فوری جواب دیا جائے گا۔ یہ خطہ سیاسی جواب بازی کی جگہ نہیں، خطے میں دوبارہ کشیدگی کی ذمہ داری امریکہ پر عائد ہوتی ہے۔ ٹرمپ کا مفاہمتی یادداشت کو منسوخ کرنے کا اعتراف خطے کو آگ میں دھکیل دے گا۔ ایران کسی بھی مہم جوئی کے خلاف خاموش نہیں رہے گا۔ آبنائے ہرمز امریکی دھمکیوں سے نہیں کھلے گی۔ ایرانی اسپیکر باقر کالیباف کا 2 ٹوک پیغام۔ کہا، آبنائے ہرمز ایرانی انتظامات خود مختاری کے تحت کھولی جائے گی۔ ایکس پر باقر کالیباف کی پوسٹ۔ امریکہ کو مخاطب کرتے ہوئے لکھا کہ اگر آپ حملہ کریں گے تو جواب بھی ملے گا۔ امریکہ نے ابھی تک یہ نہیں سیکھا، دھونس جمانے اور وعدہ خلافی کرنے کی قیمت ادا کرنا پڑتی ہے۔ بے مقصد ہاتھ پاؤں نہ ماریں ورنہ دلدل میں پھنس جائیں گے۔ آبنائے ہرمز امریکی دھمکیوں کے ذریعے نہیں بلکہ صرف ایرانی انتظامات کے تحت ہی کھل سکتی ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کے جنازے کا جلوس کربلا پہنچ گیا۔ عراق کے مقدس شہر کربلا میں تابوت کی آمد پر ہزاروں سوگواروں نے نماز جنازہ ادا کی اور ان کے لیے دعائیں کیں۔ اس موقع پر مذہبی رہنماؤں اور عوام کی بڑی تعداد اشک بار نظر آئی۔ آیت اللہ خامنائی کی 1 ہفتے پر مشتمل آخری رسومات ایران اور عراق کے اہم شیعہ مقدس مقامات پر جاری رہیں، جبکہ انہیں آج ایران کے شہر مشہد میں سپرد خاک کیا جائے گا۔ ایرانی ٹارگٹ کلنگ لسٹ میں میرا نام سر فہرست ہے، ٹرمپ کا دعویٰ۔ ترکیہ میں نیٹو سربراہی اجلاس کے موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کہا، کل ایک اور فہرست سامنے آئی ہے جس میں میرا نام سر فہرست ہے۔ مجھے ٹک ٹاک پر پہلے نمبر پر ہونا زیادہ پسند ہے، لیکن ٹارگٹ کلنگ کی فہرست میں بھی میرا نام سر فہرست ہے۔ پاکستان کا ایران امریکہ کشیدگی پر اظہار تشویش۔ فریقین سے اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے تحت کیے گئے وعدوں کی پاسداری کرنے کی اپیل۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان کو خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی پر گہری تشویش ہے۔ نئے تنازع کا آغاز کسی کے مفاد میں نہیں۔ فریقین ایسے اقدامات سے گریز کریں جس سے خطے کے امن و استحکام کو مزید نقصان پہنچنے کا خدشہ ہو۔ مشترکہ امن کے حصول کے لیے مسلسل رابطے، مذاکرات اور سفارتکاری کا کوئی متبادل نہیں۔
سرحد پار سے دہشت گردی کو ہر قیمت پر کچل دیا جائے گا، پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کی تمام سازشیں ناکام ہوں گی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی سے دو ٹوک پیغام۔ کہا دشمن انٹیلیجنس ایجنسیز کی پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کی سازشوں سے مسلح افواج مکمل باخبر ہے۔ پاکستان کے داخلی امن استحکام، معاشی خوشحالی کو نقصان پہنچانے کی ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی۔ آرمی چیف نے واضح کیا کہ دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کی پناہ گاہیں مکمل طور پر ختم کی جائیں گی۔ وزیر اعظم کا رواں ہفتے کوئٹہ جانے کا امکان، شہباز شریف کا دورہ سیکیورٹی کلیئرنس سے مشروط ہوگا۔ ذرائع کے مطابق دورہ کوئٹہ میں سیکیورٹی پر بریفنگ دی جائے گی۔ صوبے کے امن و امان سے متعلق اہم فیصلے متوقع۔ اٹلی کا امریکہ کو ایران پر حملوں کے لیے اڈے دینے سے انکار، صدر ٹرمپ اطالوی وزیر اعظم جورجیا میلونی سے پھر ناراض۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق نیٹو اجلاس میں جورجیا میلونی نے واضح کیا کہ ان کا ملک ایران کے خلاف کسی بھی فوجی کارروائی میں حصہ نہیں لے گا۔ کہا ان کا شروع سے موقف واضح ہے کہ ایران پر حملوں میں حصہ نہیں لیں گے، اس پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ امریکہ کی ایرانی تیل فروخت کرنے پر پابندی کی رعایت محدود کرنے پر کروڑوں بیرل ایرانی سمندر میں پھنس گیا۔ امریکی جریدے بلومبرگ کے مطابق ایران کا تقریباً 6 کروڑ 30 لاکھ بیرل خام تیل سمندر میں موجود۔ ویسل ٹریکنگ ڈیٹا کے مطابق ایران کے لاکھوں بیرل خام تیل سے لدے ٹینکرز خلیج فارس سے لے کر آبنائے ملا تک کا مختلف مقامات پر یا تو سفر کر رہے ہیں یا لنگر انداز ہیں۔ امریکہ ایران کشیدگی سے تیل پھر مہنگا ہونے لگا۔ عالمی منڈیوں میں پیٹرول مصنوعات 9% مہنگی ہو گئی۔ لندن برنٹ کروڈ آئل $80 فی بیرل تک جا پہنچا۔ امریکی تیل کی قیمت $75 سے زائد ہو گئی۔ UAE مربان کروڈ آئل کی $74 پر ٹریڈنگ۔ امریکہ کا بحر الکاہل میں چین کے بیلسٹک میزائل تجربے پر اظہار تشویش۔ امریکی محکمہ خارجہ کے حکام کے مطابق چین نے 6 جولائی کو میزائل تجربہ کرنے سے چند گھنٹے قبل معلومات دیں جو 5 جوہری طاقتوں P5 کے طے شدہ معیار سے بہت کم تھیں۔ امریکی حکام نے کے مطابق چین غیر شفاف انداز میں جوہری ہتھیاروں کے ذخیرے میں تیزی سے اضافہ کر رہا ہے۔ چین کے ایسے اقدامات پر خطے کے ممالک کو شدید تشویش ہے۔ جوہری آبدوز سے چین کے بیلسٹک میزائل تجربے پر جاپان، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، تائیوان بھی تشویش کا اظہار کر چکے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی زیر صدارت وزارت خارجہ میں اہم اجلاس، آئندہ سفارتی سرگرمیوں، اہم بین الاقوامی روابط اور پاکستان کے سیاسی اور اقتصادی مفادات کے فروغ کی حکمت عملی کا جائزہ۔ اسحاق ڈار نے مؤثر رابطہ کاری، اقتصادی سفارتکاری، تصویراتی شراکت داری اور کثیر الجہتی تعاون کو خارجہ پالیسی کی ترجیحات قرار دے دیا۔ علاقائی استحکام، عالمی امن اور پاکستان کے فعال سفارتی کردار کے عزم کا اعادہ ہے۔